شاعر اسلام جناب شرافت مہدی صاحب سے آپ نے سماعت کیا، شاعر اسلام جناب ساجد صاحب سے اور دیناج پور سے آنے والے شاعر سے بھی آپ نے بڑا اچھا کلام سنا۔ میرے بعد ایک بڑی اچھی شاعری شاعر اسلام جناب رئیس کوثر صاحب سے آپ ملاحظہ کریں گے، بڑی اچھی نظامت فرما رہے ہیں حضرت علامہ قمر الدین قمر صاحب۔ بڑی خود ساختہ شاعری کے ساتھ بھی اور الفاظ کے ساتھ بھی آپ کو جگا کر کے رکھے ہیں۔ رات کے تقریباً 12 بجنے والے ہیں، بندگی رکھتے ہیں حضرت علامہ حافظ و قاری الحاج فہیم رضا صاحب، ساتھ ہی ساتھ بڑے قدور عالم دین حضرت علامہ ضمیر الدین صاحب، اور فقہ و افتاء کے حوالے سے ایک برانڈ شخصیت ہزاری باغ کی سرزمین سے جن کا تعلق ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی مظفر حسین صاحب بھی جلوہ افروز ہیں۔ اور اسٹیج پہ سب کا نام تو میں نہیں جانتا، بس اتنا جانیے سب جماعت اہل سنت کے اپنے وقت کے اسٹار ہیں۔ محترم حضرات، آئیے کچھ سنانے سے قبل چھوڑ کر نبی کون و مقام مالک شش جہاں، نبی قانون ساز قانون داں پیغمبر مصطفیٰ کے حضور ادب و احترام کے ساتھ ایک بار باوز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سرزمین کا مکمل مزاج ہے کہ ہم رات بھر شاعری ہی سنتے رہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو میں آپ کو جانچ لیتا ہوں ایک شعر پڑھ کر کے، اس کے بعد میں طے کروں گا کہ مجھے تقریر کس انداز میں کرنی ہے۔ جانچ لوں؟ ایک بار مچل کر کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں در سلطان زمن کیسا ہے، رشک فردوس محمد کا چمن کیسا ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ کیا بتاؤں در سلطان زمن کیسا ہے، رشک فردوس محمد کا چمن کیسا ہے، اور ہاتھ لگ جائے عطا مظہر نوری بن جائے، کوئی کیا جانے محمد کا بدن کیسا ہے، کوئی کیا جانے محمد کا بدن کیسا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ چند منٹ آپ میری گفتگو سماعت کر لیں۔ میں نے سرنامہ کلام کی حیثیت سے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا، رب کا فرمان یتلو علیہم آیاتی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ آئے تھے پوری دنیا کو قانون عطا کرنے کے لیے، وہ پیغمبر آئے تھے پوری دنیا کو قانون اور کسٹم عطا کرنے کے لیے، جس قانون کی روشنی میں انسان اپنے ماضی کو بھی دیکھ سکتا ہے، اپنے حال کا بھی محاسبہ کر سکتا ہے، اور اپنے پورے مستقبل کا نقشہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ نبی پاک آئے تھے پوری دنیا کو قانون الہی بتانے کے لیے۔ حضرات، اس کا ترجمہ ہوتا ہے مصطفیٰ آئے تھے پوری دنیا کو آیات ربانی بتانے کے لیے، لیکن میں نے جان بوجھ کر آیت کا ترجمہ قانون سے کیا ہے، اس لیے کہ میری سمجھ میں جہاں تک ہے کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت انسانی زندگی کے لیے قانون کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے کہ قرآن کتاب حکمت بھی ہے، کتاب فلسفہ بھی ہے، کتاب دین بھی ہے،
کتاب شریعت بھی ہے، کتاب عمل بھی ہے، کتاب سخن بھی ہے۔ قرآن کریم ہماری اور آپ کی زندگی میں داخل ہو کر ہمارے لیے ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ قرآن خدا کی شکل میں آیا ہے، یہ قرآن ہدایت کرنے والی کتاب ہے۔ اور آپ کے اس علاقے میں جو مدرسہ قائم ہونے والا ہے اس مدرسہ کا نام بھی دارالہدیٰ ہے، اور ہدیٰ کی شکل میں جو مصطفیٰ کو دیا گیا وہ قرآن کریم ہے۔ رب فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ مصطفیٰ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا گیا کہ سارے ادیان پر مصطفیٰ کو غالب کر دیا جائے۔ اور ہدیٰ کی شکل میں جو پیغمبر کو عطا کیا گیا وہ سب سے بڑا معجزہ مصطفیٰ کو قرآن عطا کیا گیا۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ آج اگر انسانیت کی اصلاح چاہیے، آج اگر آدمیت کی اصلاح چاہیے، آج اگر انسان کو بدعمالی سے، بدعقیدگی سے، شراب نوشی سے، جوا بازی سے اگر انسان کو بچانا ہے تو اس کے سینے میں قرآن کی آیت ڈال دو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ قرآن کریم کی آیت انسانی زندگی کے لیے ہر جگہ ہدایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ قرآن ہدایت کی شکل میں ہم تک کے پہنچا ہے۔ ضرورت ہے کہ پوری انسانیت کو قرآن سے پاور کرا دیا جائے، پوری آدمیت کو قرآن سکھا دیا جائے، اپنی نسلوں کو قرآن سے قریب کر دیا جائے۔ اگر ایسا آپ نے کر دیا تو یاد رکھیے گا آپ کا بیٹا کبھی شراب کے قریب نہیں جائے گا، آپ کا بیٹا کبھی جوا کے قریب نہیں جائے گا، آپ کا بیٹا اگر اپنا وقت گزارے گا تو مسجد کی پہاڑوں میں گزارے گا۔ کیا بات ہے، زندہ باد، واہ 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 واہ، مسجد کی پہاڑوں میں آپ کا بیٹا گزارے گا۔ یہ ادارہ قائم ہو رہا ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے یہ ادارہ قائم ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ خواتین انسانی نسلوں کی بقا کے لیے، پورے معاشرہ کے صلاح و فلاح کے لیے یہ خواتین کا درجہ بہت بڑا اسلام واضح کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت کا دیا ہوا ایک عظیم انعام ہے۔ اسی کی وجہ سے کائنات میں آواز کھینچ رہا ہے، تھوڑا سا یہ کرو، ایک دم پلین تم کر دیا۔ ہاں منظور کا بھتیجا اس لیے چھوڑ دے رہے ہیں، چلو درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ ایک خواتین، یہ ایک اللہ رب العزت کا یہ انعام ہے۔ اسی کے دم سے اسی کے دم سے کائنات میں بہار ہے، اور گھر کی زندگی ہو چاہے انسانی زندگی ہو، اگر کوئی چمک باقی ہے اور رمق اور دمک ہے تو انہی کے دم قدم سے ہے۔ چاہے ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، انہیں آپ جس رنگ میں دیکھ لیجئے، گھریلو زندگی میں بہار، اگر چمنستان دل میں چہکار، انہی کے دم قدم سے ہے۔ جب یہ دنیا میں قدم رکھتی ہے، مرصع شعور پر جب اپنے وجود سے دنیا کو پاور کراتی ہے تو ماں باپ کے لیے یہ رحمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہی بچی جب بڑی ہوتی ہے، ماں باپ اس کی اچھی پرورش و پرداخت کر کے، تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے اسے نکاح کر دیتے ہیں، تو یہی بچیاں ماں باپ کے لیے دخول جنت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی جب بڑی ہوتی ہے تو بہن بن کر کے اپنے بھائی کے دلوں پر حکمرانی کرتی ہے۔ یہی بچیاں جب بڑی ہو کر جب نکاح ہوتا ہے، بیوی بنتی ہے، تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا مستعد جافدہ پاتی ہے۔ اور یہی بیٹیاں
بیٹیاں جب بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کے نصف ایمان کی حفاظت کا سامان بنتی ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ اب یہ بیٹیاں جب بڑی ہو کر جب ماں کی شکل میں آتی ہے تو قرآن ان کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جب یہ ماں بنتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں پہ کہا جاتا وَلَا تَقُل لَّهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہیں پہ حکم ہوتا ہے قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہیں پہ حکم ہوتا ہے کہ جناح الذل من الرحمہ، کہیں پہ حکم ہوتا ہے قُل رَبِّهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جس طرح اسلام خواتین کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی شان و عظمت کے حوالے سے، ان کے احترام کے حوالے سے جس طرح اسلام بیان کرتا ہے، اس طرح کوئی بھی مذہب، اس طرح کوئی بھی سماج بیان نہیں کرتا۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ یعنی معاشرے کی صلاح کے لیے، سماج کے اصلاح کے لیے، نسلوں کے تحفظ کے لیے اسلام نے جس کو ضامن قرار دیا ہے وہ ماں اور بیٹیاں ہے۔ اس لیے دھوکھا فرماتے ہیں ارے جب تم شادی کرو تو اپنی شادی میں اچھی بیوی مت تلاش کرو، بلکہ اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کرو۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ زندہ باد۔ اگر آپ سبحان اللہ، سبحان ماں کی گود کو اگر آپ اپنے بچوں کے لیے پہلا مکتب تسلیم کرتے ہیں، پہلا مدرسہ تسلیم کرتے ہیں، پہلا اسکول جانتے ہیں، تو پھر آپ کو مکمل سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ آپ کو اس کے مؤثر احکام کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر یہ بیٹیوں کو آپ نے تحفظ سے دیا تو یہی بیٹیاں کل جا کر کے اسلام کے چراغ کو انہیں پرورش کرنی ہے، کل جا کر کے یہی بیٹیاں اسلام کو بچانے والے جنگوں کو تیار کریں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ واہ واہ۔ آج ہمارا معاشرہ تو جاہل ہو گیا، یہ معاشرہ تعلیم سے دور ہے، بے شک حق ہے۔ اور عورتوں کا کہنا ہی کیا، یا تو یہ طبقہ تعلیم سے بالکل دور ہے یا یہ طبقہ تعلیم سے باور تو ہے لیکن دین اسلام کے یہ قریب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، کون کہتا ہے کہ آج تعلیم کی کمی ہے؟ آج بیٹیاں علم حاصل کر کے کوئی اکاؤنٹنٹ بن رہی ہے، کوئی انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر رہی ہے، لیکن یاد رکھو یارو وہ تعلیم ہی نہیں ہے جو تعلیم ایک خاتون کو اچھی بیوی نہ بنا سکے اور ایک اچھی ماں نہ بنا سکے۔ وہی تعلیم ہے جو تعلیم ایک خاتون کو اچھی ماں کی شکل دے دے۔ بے شک، واہ واہ، بہت اچھا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم کو مصطفیٰ کے قدموں سے جوڑ دیا جائے۔ اگر تعلیم کو مصطفیٰ کے قدموں سے نہ جوڑا گیا تو وہ تعلیم نہیں ہے، بلکہ وہ تعلیم جو جہالت ہے۔ بہت اچھا۔ اتنے سارے معاملات ہونے کے باوجود بھی لوگ بات کرتے ہیں تعلیم کی اہمیت پر، امپورٹنس ایجوکیشن پہ۔ بہت سارے اسکول ہیں، بہت سارے کالجز ہیں، بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، آپ کے علاقے میں بھی ہوگا، لیکن ایسا ماحول میں بھی دارالہدیٰ کے قیام کی کیا ضرورت تھی؟ کیا بات، کیا ضرورت تھی؟ ایسی تعلیم ہو رہی ہے جس تعلیم سے نسلوں کی اصلاح ہو سکے، جس تعلیم سے گھر آباد ہو سکے، جس تعلیم سے خاندان آسمان کو پہنچ سکے۔ آج تو یہ خاندان پاودان پہ دم توڑ رہی ہے۔ اس خاندان کو
پاودان سے آسمان کیسے پہنچائیں گے؟ تو فقط اس کے لیے تعلیم ہے۔ حضرات، بہت خطرناک دور آ رہا ہے، بہت بھینکر دور آ رہا ہے، جس دور میں تلوار بھی چلے گی، سر بھی چلے گا۔ تلوار کا مقابلہ سر سے ہوگا، سر کا مقابلہ تلوار سے ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا، جو سر نہ حق کے لیے اٹھے گا، جو سر جہالت کے نام پر اٹھے گا، جو سر بدنامی کے نام پر اٹھے گا، جو سر ظلم کے نام پر اٹھے گا، وہ سر ہار جائے گا اور تلوار جیت جائے گی۔ لیکن اگر آپ کا سر علم کے نام پر اٹھے گا، آپ کا سر سنت مصطفیٰ کے نام پر اٹھے گا، آپ کا سر محبت رسول کے نام پر اٹھے گا، آپ کا سر عشق نبی پر اٹھے گا، تو تلوار ہار جائے گی، آپ کا سر جیت جائے گا۔ کیا بات ہے، زندہ باد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ آنے والا دور بھینکر ہے، اور اس دور کا مقابلہ، تلوار کا مقابلہ تلوار سے آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب چلنے والی تلوار کا مقابلہ آپ کو سر اٹھا کر کرنا ہے۔ یہ سر اٹھے گا جب پورا معاشرہ علم سے بھر جائے گا، یہ سر اٹھے گا تب جب معاشرے میں علم کا چراغ روشن ہوگا، یہ سر اٹھے گا تب جب آپ کے معاشرے میں علم کے حوالے سے دوسرے لوگوں کے لیے آپ ایک ایگزامپل بن جائیں گے تب۔ لیکن آپ کے بچے تو شراب کے عادی ہو گئے، آپ کے بچے جوا کھیلنے میں ملوث ہو گئے، آپ کے بچے بے نمازی ہو گئے، آپ کے بچے تعلیمات اسلام سے دور ہو گئے، آپ کے بچے تلاوت قرآن کی بہاروں سے دور ہو گئے، تو کیا آپ سر اٹھا کر کے جئیں گے؟ اللہ 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 اکبر۔ آپ سر اٹھا کے جئیں گے؟ جو مسلمان ہوا تھا پوری دنیا کے اصلاح کے لیے، ایسے ہی مسلمان کے درمیان اصلاح معاشرہ کانفرنس کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جو اپنے تعلیم کے حوالے سے، اپنے سوسائٹی کے حوالے سے، اپنے تہذیب کے حوالے سے، اپنے تمدن کے حوالے سے، اپنے معاشرہ کے حوالے سے پوری دنیا کو اصلاح کی منزل میں لانے والی قوم، اس قوم کے درمیان اصلاح معاشرہ کانفرنس کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا، کیا کبھی آپ نے اس کے تعلق سے کوئی اقدام کیا کہ آپ کا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ علماء کرام ہے جو آپ کو بتاتے ہیں انسانی زندگی کے جتنے مراحل ہیں، ہر مرحلوں کے لیے، ہر طبقوں کے لیے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے اسلام کی تعلیمات، رسول اللہ کے فرمودات، قرآن کے احکامات سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ مستحکم، سب سے زیادہ ہماگیر، سب سے زیادہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ صرف آپ کو نماز کے لیے نہیں بلاتا، یہ قرآن صرف آپ کو حج کے لیے نہیں بلاتا، یہ قرآن صرف آپ سے سجدہ نہیں کراتا، یہ قرآن صرف آپ کو چہار دیواری میں قید نہیں کرتا، بلکہ یہ قرآن آپ کو ہر بہارے عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر سیاست دیکھنا ہو قرآن میں دیکھیے، تعلیم کی بہاریں دیکھنا ہو قرآن میں دیکھیے، تجارت کا ماحول دیکھنا ہو قرآن میں دیکھیے، یہ قرآن ہے جو کسی بھی محور پر آپ کو پیچھے نہیں چھوڑتا۔ کیا بات ہے، لیکن اس مسلمان نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آج آپ کے گھر میں کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا نہیں، آپ کے گھر میں کوئی اچھی نماز پڑھنے والا نہیں۔ کبھی غور تو کرو، کوئی ہے جو صحیح طریقے سے، قاری صاحب سے پوچھ سکتے ہیں جو صحیح طریقے سے تجوید اور صفات کے ساتھ، کیا آپ کے گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا ہے؟
آج جو بیٹیاں بھاگ رہی ہیں غیروں کے ساتھ، جو ارتداد کا مسئلہ آ رہا ہے، یہ جو بار بار آپ درد محسوس کرتے ہیں، یہ درد محسوس کرنے کی بات نہیں ہے یارو، یہ تو ماتم کرنے کی بات ہے. یہ چائے کی کاچی ہو یار، کہ اسلام ایسے نہیں آیا. اس اسلام کو پہنچانے کے لیے صحابہ کبائر کے بازو کٹے ہیں، جسم کٹا ہے، خون بہا ہے، گردن کٹی ہے، سینہ پھٹا ہے، تب جا کر کے یہ اسلام آپ تک پہنچا ہے. اس اسلام کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ جائے. اس اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے جو آپ مسلمان ہونے کا حق اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب اپنے معاشرے کے ہر بچے کو دین مصطفیٰ کے للک سے اسے لے کرا دیجیے. واہ بہت اچھا. یہ دین اس لیے نہیں آیا تھا، خون بہا ہے دین کو پہنچانے کے لیے. میرے مصطفیٰ کے سارے مبارک پہ پتھر چلے ہیں، مصطفیٰ کے جبین مبارک سے خون نکل کر پیراہن پاک کا خون آ گیا، صرف اس قرآن کو پہنچانے کے لیے. اور اس قرآن کی خدمت آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ سنبھالیے گھر کو، سنبھالیے سنبھالیے. یاد رکھیے گا ایک زمانہ آج سے 6-7 سال پہلے اگر کوئی قرآن پہ حملے کی بات کرتا تھا نا، پورا ملک، پورا معاشرہ، پورا مسلمان قرآن کو بچانے کے لیے قرآن کے نام پر وہ نکل جاتا تھا کہ فلاں جگہ پہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. ہر ایک مسلمان احتجاج کر کے اپنے حمیت ایمانی کا ثبوت دیتا تھا. لیکن ادھر کچھ دن قبل قرآن پر حملے ہوئے، کیا آپ کبھی اس کے خلاف آواز کبھی آپ نے اٹھایا؟ نہیں اٹھایا. کئی معاملات ایسے آ رہے ہیں کہ بیٹیاں اپنے دین کو بیچ رہی ہے، کبھی آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھایا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے دین کو ابھی سمجھا نہیں، آپ نے اسلام کو سمجھا نہیں. یہ اسلام ایسے نہیں آیا ہے. آپ کے بچے دین کے قریب کیسے جائیں گے؟ واٹس ایپ سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے نہیں رہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اگر صبح و شام اگر اپنے گھر میں یہ روٹین بنا دیں کہ بچوں چاہے بیٹے ہو چاہے بیٹیاں ہو، ایک صفحہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، ایک صفحہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرو. جس دن اپنے گھر میں یہ روٹین بنا لیا تو سن لو آپ کی بیٹیاں جان دے دے گی مگر ایمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن مقدس. بہت عمدہ، ماشاء اللہ. اور اگر آپ کے یہاں کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے تو بلائیے قرآن پڑھنے والوں کو اور کہیے امام صاحب ذرا سورہ یاسین پڑھ کر کے ذرا سنا دیجئے. اپنے گھر کے بچوں کو بیٹھا دیجئے، کہیے امام صاحب ذرا سورہ رحمان پڑھ کر کے سنا دیجئے. ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ اگر روزانہ امام سنائے گا، آٹومیٹک دماغ میں یہ بات آئے گی جب امام پڑھ سکتے ہیں قرآن تو ہم مسلمان ہو کر کے قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن سکھائیں. یہ دارالہدیٰ قائم ہونے والا ہے. بیٹیوں کو تحفظ فراہم کیجیے. اب یاد رکھیے گا اسکول، کالج، یونیورسٹیز کی تعلیم کا مخالف میں نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا سکھائیے تعلیم، لیکن اس تعلیم کو مصطفیٰ کے قدموں سے جوڑ دیجیے. گھر کے بچوں کے دماغ میں ڈال دیجیے کہ بچوں کوئی بھی سبجیکٹ ہو، چاہے سائنس ہو، چاہے میتھمیٹکس ہو، چاہے جغرافی ہو، چاہے باٹنی ہو، چاہے بایولوجی ہو، چاہے فزکس ہو، ہر تعلیم سے پہلے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. اگر اللہ کے نام سے شروع کرے گا آپ کا بیٹا بایولوجی، اللہ کے نام سے شروع کرے گا آپ کا بیٹا میتھمیٹکس، تو میتھمیٹکس پڑھ کر کے آپ کا بیٹا
انجینئر بنے گا، بایولوجی پڑھ کر آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، لیکن یاد رکھیے گا وہ ڈاکٹر جب بنے گا تو دل میں یہ خیال رہے گا میں نے جو ڈاکٹر بنا ہوں ہر کتاب کو اللہ کے نام سے شروع کر کے پڑھا ہو، اس کے اندر انسانیت باقی رہے گی، اس کے اندر آدمیت باقی رہے گی۔ یہ نہیں کہے گا ارے جان جاتی ہے تو جائے، پہلے ہماری فیس جمع کرو، ایسا نہیں کہے گا، بلکہ اس کے دماغ میں یاد بیٹھے رہے گی کہ جس نے ایک نفس کے ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک جان کو برباد کیا اس نے پوری انسانیت کو برباد کر دیا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھا، زندہ اب باد، یہ اصلاح کیسے ہو قوم میں؟ بہت اچھی گفتگو، زندہ باد، واہ واہ، اسلام نے بہت اچھا۔ صرف ایک عقیدہ دیا ہے، اگر اس عقیدے کو اگر دماغ میں ڈال دیا جائے تو ہر طرح کے اصلاح کے لیے وہ ایک عقیدہ کافی ہے، اس عقیدے کا نام ہے آخرت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی ہر بچے کے دماغ میں، ہر بڑوں کے دماغ میں، ہر جوان بیٹا اور بیٹیوں کے دماغ میں آخرت کا عقیدہ ڈال دیا جائے، اگر یہ عقیدہ ڈال دیا جائے ہر طرح کے اصلاح کے لیے یہ ایک عقیدہ کافی ہے۔ اور جتنے بھی نبی آتے رہے نا سب نے اپنی قوم کو آخرت کا عقیدہ دیا تھا۔ اب یہ عقیدہ آخرت ہے کیا، یعنی اس دنیا میں جب تک آپ آئے اور اپنے دیے ہوئے زندگی پر آپ نے اعمال کیا، ایک ایک عمل کا، ایک ایک لمحہ کا کل میدان محشر میں آپ کو جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، اسی کا نام ہے آخرت۔ یعنی دماغ میں بیٹھ جائے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ کا ہمیں ایک دن حساب دینا ہے، اگر یہ عقیدہ بیٹھ جائے تو پھر انسان ہر گناہ سے بچتا ہوا نظر آئے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ہر گناہ سے بچتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، کہ تمام درجات میں سب سے بڑی درجے کا نام آخرت ہے، اور تمام فضل میں سب سے بڑے فضل کا نام آخرت ہے۔ اتنا بڑا عقیدہ، اور یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے، یعنی انسان کو انسان بنانے کے لیے آخرت کا عقیدہ، آدمی کو آدمی بنانے کے لیے آخرت کا عقیدہ، معاشرے سے بدعمالی کو ہٹانے کے لیے آخرت کا عقیدہ، بدعقیدگی کے شاہراہ کو چکنا چور کرنے کے لیے آخرت کا عقیدہ، عمل صالح کا جامع پہنانے کے لیے آخرت کا عقیدہ، بکھرے ہوئے ذروں کو شعور اجتماعیت سے آشنا کرانے کے لیے آخرت کا عقیدہ، انسان کو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے اور معرفت الہی کا طلبگار بننے کے لیے ایک ہی عقیدہ ہے جس کا نام ہے آخرت کا عقیدہ۔ کیا بات ہے، واہ واہ، ہر طرح کے اصلاح کے لیے، ہر طرح کے صلاح و فلاح کے لیے ایک عقیدہ سے لیس کرا دیجئے، ہر گناہ سے پورا معاشرہ بچتا ہوا نظر آئے۔ بہت اچھی قوم آئی نا، زندہ باد، واہ ہر واہ، قوم کے نبی آئے، سب نے اپنی قوم کو آخرت کا عقیدہ دیا، اور جس قوم کے پاس آخرت کا عقیدہ نہیں ہے وہ قوم بکھر گئی، وہ سماج برباد ہو گیا، وہ معاشرہ ٹوٹ گیا۔ جس کے پاس آخرت کا عقیدہ نہیں، یعنی سارے نبی آتے رہے اپنی قوم کو بچانے کے لیے آخرت کا عقیدہ دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام جب اپنی قوم کو آخرت کا عقیدہ دے رہے تھے تو اس قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بہکاتے تھے، جی آخرت کچھ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا اور قرآن کہتا ہے اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، جس کا مفہوم یہ ہے تم مر جاؤ گے، مٹی تیری ہڈیاں ہو جائے گی تو تم خاک زمین سے اٹھائے جاؤ گے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، وہ لوگ کہتے تھے یہ دنیا کی یوں ہی زندگی ہے، ہم لوگ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔
आखिरत के अकीदत से उनको भटकाते थे। पैगंबर